ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة صدق الله مولانا العظيم. میزان محترم، گزشتہ جمعہ کے بیان میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ ان کے کچھ احوال، ان کا کچھ تعارف ذکر کیا گیا، اور یہ حضرت مریم وہ ہے جو ایک آنے والے پیغمبر کی والد ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف پیغمبروں کے قصے اور احوال ذکر فرمائے ہیں، کچھ کے زیادہ تفصیل کے ساتھ، کچھ کا مختصر تعارف ذکر کیا. تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 25 انبیاء کا ذکر فرمایا، اور ان کے احوال اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے، اور انہی میں سے ایک جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. قرآن پاک نے ان کا تفصیلی تذکرہ کیا. تفصیلی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر کیا، ان کا بچپن کیسا تھا، ان کی زندگی کیسے گزری، ان کی تعلیمات کیا. تو قرآن پاک نے تفصیل سے اس چیز کو بیان کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے بغیر والد کے پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالصات حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کی ولادت کو بھی قرآن پاک نے خصوصی طور پر ذکر کیا. ان کی ولادت بھی عجیب ولادت تھی. اس وقت میں وہ پیدا ہوئے جبکہ ان کے والدین بڑی عمر کے ہو چکے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے، اور اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں وہ دعا ان کی قبول ہوئی. یعنی عام دنیا میں اولاد کے حصول کا ظاہری سبب تو یہی ہے کہ وہ والدین، ماں اور باپ کے ذریعے سے ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی سبب کی محتاج نہیں. یہ اسباب صرف بندوں کے اعتبار سے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت کئی سالوں تک لوگوں کی اولاد ہی نہیں ہوتی، حالانکہ سبب موجود ہے، ایک مرد بھی موجود ہے، ایک شوہر اور ایک بیوی بھی موجود ہے، لیکن اولاد نہیں ہوتی. تو یہ سارا معاملہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور مسلمانوں کا اعتقاد بھی یہی ہوتا. تو یہ اسباب صرف ہماری اعتبار سے. اب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا بغیر باپ اور ماں کے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا بغیر والد. ان کی ولادت بھی عجیب طریقے پر ہوئی. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں آدم کی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا محض اپنی قدرت سے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محض اپنی قدرت سے پیدا کیا بغیر والد۔ اور قرآن پاک نے ان کی ولادت کا قصہ جو ہے اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا، بلکہ ان کے خاندان کا تذکرہ بھی قرآن پاک نے تفصیل سے بیان کیا۔ قرآن پاک کی ایک پوری سورت جو ہے وہ ان کی والدہ کے نام پر، سورہ مریم کے نام، اور ایک پوری سورت وہ ان کے خاندان کے نام پر ہے، سورۃ آل عمران جو ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جب ان کی ولادت کا وقت قریب آیا، ایک ولادت کی خوشخبری لے کر ایک فرشتہ ان کے پاس آیا، تو حضرت مریم بہت نیک خاتون تھی، وہ بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی جو ظاہری اسباب ہے ولادت کے وہ تو نہیں پائے جا رہے، اور میں ایک پاک دامن خاتون۔ تو فرشتے نے ان سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور آپ کے پروردگار کا یہی فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے یہی فیصلہ فرمایا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، وہ پیدا ہو گئے، اب وہ اور مزید گھبرا گئی، اپنی قوم کے سامنے، اپنے قبیلے کے سامنے میں کیا جواب دوں، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی غیب سے انتظام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو کچھ بھی ہوگا، آپ سے جو بھی کلام کرے تو آپ نے اس سے یہی کہنا ہے کہ میں نے اس بات کا روزہ رکھا ہوا ہے کہ آج کے دن میں نے کسی انسان سے بات نہیں کرنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت مریم علیہ السلام قوم کے سامنے ان کو لے کر آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب لوگوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دی، یا اخت ہارون ماں کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یعنی آپ کے والدین میں سے تو کوئی ایسا نہیں، پھر آپ نے یہ کیا کر دی، فاشارت الیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کی جو ان کی گود میں بچہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور لوگوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو کہ ابھی ماں کی گود میں چھوٹا بچہ ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور انہوں نے کہا انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے بابرکت بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، ان کی پابندی کرتا رہوں، وبرا بوالدتی، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنائے۔ اب یہی اسلوب سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تذکرے میں بھی فرمایا، لیکن وہاں پر وبرا بوالدیہ کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب بشارت دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ لڑکا جو حضرت یحییٰ کی صورت میں پیدا ہوگا یہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وبرا بوالدتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں۔ مطلب اسی وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف والدہ سے پیدا ہوئے بغیر باپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح قوم کو خاموش کروایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک بڑا معجزہ تو یہی کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ان کو یہ دیا گیا کہ انہوں نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو نبوت دی گئی، اپنے معاشرے میں وہ آئے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو معجزہ یہ دیا گیا کہ وہ مٹی سے پرندے نما ایک شکل بناتے اور ان کو ہوا میں چھوڑتے تو مٹی سے بنایا ہوا جو پرندہ ہوتا اس میں جان آ جاتی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ،
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے وہ چیز بناتے پرندوں کی شکل جیسے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جان پیدا ہو جاتی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ایسے لوگ جو پیدائشی اندھے ہوتے، پیدائشی نابینا ہوتے، ایک تو یہ کہ پیدا ہونے کے بعد کسی وجہ سے نابینا ہوتے، لیکن ایک وہ لوگ جو پیدائشی نابینا ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک معجزہ دیا گیا کہ آپ ان پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو وہ لوگ تندرست ہو جاتے، ان کی آنکھیں واپس لوٹ آتی، ان کی بینائی واپس لوٹ آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ آپ کو یہ دیا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو برس کی بیماری میں مبتلا لوگ ہوتے وہ بھی آپ سے شفا یاب ہو جاتے، اور ایک معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ دیا احیی الموتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شخص موت ہو جاتا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے زندہ کر دیتے۔ یہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتلا دیتے کہ جو کچھ وہ کھاتے اور جو کچھ وہ اپنے گھروں میں ذخیرہ رکھتے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی بھی لوگوں کو خبر دے دیتے۔ اب قرآن پاک میں ان تمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بِإِذْنِ اور بِإِذْنِ اللہ کی قید لگائی۔ یہ سارے معاملات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو کروائے گئے یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہو رہے۔ تو انبیاء کے اتنے معجزات ہوتے ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا ہی فعل ہوتا ہے، انبیاء کے ہاتھ پر کروائے جاتے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بنی اسرائیل کی طرف جب مبعوث کیا گیا، بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، تو بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے انہوں نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت ان تک پہنچائی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں تو آپ آسمان سے ایک دسترخوان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کریں کہ آسمان سے ایک دسترخوان اوپر اتارا جائے۔ اسی کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت بھی ہے، سورت مائدہ کے نام سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دسترخوان نازل کیا، لیکن ان کو حکم یہی تھا کہ یہ اس وقت میں جتنا بھی کھا سکتے ہو یہ کھا لیں، لیکن اس کو ذخیرہ نہ کریں۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ یہ دسترخوان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان پر اتارا، اور ان کو ہدایت یہی تھی کہ جتنا یہ کھا سکتے ہو اس ایک وقت میں کھائیں، لیکن ذخیرہ نہ کریں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عطا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس کا تفصیلی قصہ بھی قرآن پاک نے ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کی طرف بھی بھیجے گئے، انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچایا، اس میں جو یہودی لوگ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ہم لوگ شہید کریں، کیونکہ یہ تورات سے ہٹ کر دین کی دعوت دے رہے ہیں، ایک نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں، جیسے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتے تھے۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی طور پر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دشمن تھے انہوں نے بھی تدبیریں کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، یعنی ان کی تدبیر تو یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کریں، ان کو شہید کر دیں، ان کو نقصان پہنچائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لی۔ اب اس حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ان کے حواریین تھے، جو لوگ ان پر ایمان لے کر آئے ہوئے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے اعلان کیا کہ کون شخص ہے جو اس وقت میرے لیے اپنی جان پیش کر دے اور اس کے بدلے میں جنت میں اس کو میرا ساتھ حاصل ہو۔
انہی میں سے ایک شخص پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی گئی، تو یہود نے اسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر شہید کیا اور سولی پر لٹکا دیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہودیوں نے ایک بڑی تعداد میں اس جگہ کا محاصرہ کر لی جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں ایک شخص کو اندر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جس وقت وہ اندر آئے انہی کا جو شخص تھا اس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اسی کو جو ہے نا قتل کر دیا، اس کو سولی دے دی۔ اسی کو قرآن پاک فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی ان کو سولی دی، بلکہ وہ ان پر شبہ میں ڈال دیے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں ابھی تک اس میں شک میں، مطلب کہ ہمارا جو شب بندہ تھا وہ کہاں گیا، اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں؟ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جتنی بھی باتیں ہیں وہ تمام جو ہے نا اندازے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے ان سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ ان سے حفاظت فرمائی اور ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں کہ ہمارے دین اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زیادہ تذکرہ بھی ملتا، کیونکہ آج اسلام کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے رسول ہیں، اور قرب قیامت میں زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، قرب قیامت میں ان کا دوبارہ نزول ہوگا، وہ دجال کے ساتھ قتال کریں گے، نکاح کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی۔ اس وجہ سے قرآن پاک میں بھی ان کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی ان کے حوالے سے تفصیلی روایات موجود ہیں، تفصیل سے ان کا تعارف اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اس کی وجہ یہی ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں پر جو عیسائی حضرات یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقدس سمجھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کے حوالے سے بہت سے ایسے غلط عقائد بھی ان کے درمیان رائج ہو چکے ہیں، جو کہ ان کی حد تک تو ٹھیک ہے وہ اس کو اگر صحیح سمجھتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کو اس کے عقائد درست ہونے چاہیے۔ جیسے ان کا ایک عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی بڑی شدت کے ساتھ نفی فرمائی۔ سورۃ اخلاص جو تقریباً ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اسی کا دوسرا نام سورۃ توحید بھی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد یکتا ذات، ایک ذات، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے نیاز، ہر قسم کے رشتوں سے، ہر قسم کے تعلقات سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پاک، لم یلد ولم یولد، نہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کی، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی ان کے ہمسر، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات کہنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ کسی کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی، اللہ تعالیٰ فرمانے کی اتنی بڑی بات ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں اس بات سے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض حدا، یہ قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ جائیں اور زمین اس چیز سے جو ہے نہ پھٹ جائے، کس بات سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد بنا لی، اللہ کے لیے بیٹے کو ثابت کر دی، جیسا کہ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں عیسائیوں کی بھی تردید کر دی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یہودیوں کی بھی تردید ہو گئی جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے، مشرکین مکہ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ان کی بھی تردید ہو گئی۔ ایک معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا کیے ان کی رزق
उनको और सहूलियात ये अल्लाह ताला बराबरी के साथ सबको पहुँचा रहे। जैसे हदीस मुबारक में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नापसंदीदा बातों पर सब्र करने में अल्लाह ताला की ज़ात से बढ़कर कोई बात, कोई भी शख्स, कोई भी नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात सबसे ज़्यादा सब्र करने वाली ज़ात है ऐसी बातों पर जो नापसंदीदा बातें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों ने अल्लाह ताला के लिए औलाद साबित कर दी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फिर भी उनको आफियत पहुँचा रहे, उनको रिज़्क़ दे रहे। इसी तरह एक और हदीस मुबारक में, हदीस कुदसी का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोग मेरी तरफ झूठी बातें बनाते हैं और मुझे गाली देते हैं। झूठी बात तो ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोग ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह हमें पहली मरतबा पैदा किया दोबारा जिंदा हम नहीं किए जाए, यानी आखिरत का इनकार करना, ये गोया कि अल्लाह ताला पर झूठ बांधना है। और दूसरी चीज़ अल्लाह ताला को गाली देना, उसको हदीस कुदसी में कहा गया कि अल्लाह ताला के लिए औलाद साबित करना। तो अल्लाह ताला के लिए औलाद को साबित करना गोया कि ऐसे ही है जैसा कि कोई अल्लाह ताला को गाली दे रहा माज़अल्लाह। तो इतनी सख्त बात, तो अल्लाह कुरान और सुन्नत ने इस चीज़ की सराहत के साथ तरदीद की। और मुसलमानों का अकीदा भी अकीदा तौहीद के हवाले से यही है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वाहिद व एकता ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात क़ादिर मुतलक़ ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। यानी अंबिया की जमात जो अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा तरीन लोगों में से होते हैं, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बगैर, अल्लाह के इज़्न के बगैर ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो किसी को कोई फ़ायदा पहुँचा दे, किसी से कोई नुकसान को दूर कर दे, जब तक कि अल्लाह ताला उनको अता न कर। तो कोई आम इंसान या आम मुसलमान उसको ये चीज़ कैसे हासिल हो सकती। तो इसी तरह ये चूँकि दिन ऐसे चल रहे हैं, इन दिनों के अंदर जो हमारे मोहल्लों में, हमारे माशरे में ईसाई ज़रात होते हैं, वो क्रिसमस के अनुमान से 25 दिसंबर को अपना एक त्यौहार मनाते हैं। उसमें उनका नज़रिया यही है कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा की। तो इसलिए मुसलमानों का इस हवाले से उनके साथ शिरकत करना, उनकी इस खुशी में शरीक होना, ये उनके इस अकीदे को मदद फराहम करने वाली बात है, जो कि अकीदा तौहीद के सराहतन जो है मुनाफी बात, अकीदा तौहीद के खिलाफ, और ये शिरकिया अकीदे पर मबनी है। तो इसलिए मुसलमानों को ऐसी मजालिस से में शिरकत करने से, ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करने से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी कौम की मुशाबत इख्तियार करेगा, उनके साथ उठे बैठेगा, उसका अंजाम उन्हीं लोगों में हो। तो इसलिए इस हवाले से यानी मुसलमानों को कम अज़ कम अपने अकायद मालूम होने चाहिए। और दूसरी तरफ जहाँ तक ये बात है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं, इसके हवाले से खुद उनका अपना इकरार मौजूद। जैसे आयत मुबारक तिलावत की गई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो सबसे पहली बात की, इसमें भी उन्होंने यही फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाह, कि बेशक मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा के आखिर में एक मुकालमा भी इस हवाले से जिक्र किया, क़यामत के दिन जो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से खिताब फरमाए, उस चीज़ में उसमें भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी चीज़ की नफ़ी फरमा रहे हैं कि हमने लोगों से नहीं कहा कि ना ही मुझे माबूद बनाओ अल्लाह ताला को छोड़कर, और ना ही मेरी वालिदा, हमने तो आपका पैगाम ही लोगों तक पहुँचाया। तो अल्लाह हासिल ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के मुअतक़िदात के मुताबिक अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं, अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदों में उनका शुमार। वो अल्लाह ताला के बेटे या अल्लाह ताला के साथ उलूहियत में शरीक नहीं। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अकायद को सही रखने और इन्हीं पर हमारा खात्मा फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।